بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی بہت پیارا سا ہے۔ مہمان کی عزت اور تکریم کے حوالے سے، مہمان نوازی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے پروگرام کے سپانسرز کا بھی ذکر کرتی چلوں۔ ہیلز اور چینمن نے ہمیں سپانسر کیا ہے ہماری اس خوبصورت نشریات کو آگے بڑھانے میں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور سپانسرز بھی ہیں، وہ طیبی صاحب آپ کو بعد میں اناؤنس کریں گے، لیکن تنزیلہ صاحبہ سے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کافی دیر سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کریں مہمان کی عزت و تکریم کے حوالے سے، اور جیسے کہ ہم بات کریں مینجمنٹ کی، کیا ہم لوگوں کا مینجمنٹ کا سسٹم کمزور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اب اس طرح مہمانوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتے ہیں، یا مہمان آئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بس اب جلدی چلے جائیں؟ بہت شکریہ عائشہ، پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھے مہمانوں کے ساتھ آج ملاقات بھی ہو گئی۔ سیکنڈلی ابھی بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں بھی بریک میں چھیڑ رہی تھی مولانا صاحب کو کہ آپ نے کہا کہ میں گھر پہ آپ میرے آئیں تو میں فلانے ہوٹل میں لے جاؤں گا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو مینجمنٹ کیوں نہیں کرتے، آپ اس کو اپنے گھر پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس خواتین جو بزرگ دادی نانی سسٹم تھا نا، اس کو ہم بالکل بھلا بیٹھے۔ ہمیں یہ چیز بھول گئی ہے کہ ہم نے کس سنجم ایک لفظ ہوا کرتا تھا، میرے خیال ہے ہمیں ڈانٹ پڑتی ہوتی تھی کہ بیٹا تمہارے میں بالکل سنجم نہیں ہے۔ اب سنجم کیا ہے؟ سنجم یہ ہے کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے آپ نے اسی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہے۔ بابا کو دادا کو کچھ کھانے پینے کے لیے افطار سحر کے دوران کچھ بنایا جاتا تھا تو 5-10 روپے انعام مل جاتا تھا، 50 روپے مل جاتے تھے، تو کہاں تک چیخیں ہوتی تھی خوشی کے مارے کہ آج ابا نے 50 روپے دیے کہ تم نے کیا بنایا۔ دیکھیں ہم لوگ اپنی روایات کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کی والدہ PhD نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگریاں نہیں تھیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے پارٹیشن سے پہلے کے تحریک کے جتنے بھی دوست تھے، مولانا ظفر علی خان، ان کی والدہ کو کوئی جانتا ہے؟ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے یہ بچے پیدا کیے تھے۔ ان بچوں کو ہم کیوں ہمیں یہ بچے ملے؟ ان ماؤں کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ آج ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم یقین کریں ہم خود فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اپنے بچوں کو، کئی چیزوں پہ ہم انہیں پیمپر کرتے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں بہت آگے جا کے نظر آئے گا کہ ہم پریشان ہوں گے۔ ہم نے اپنے معاشرے کی، ہم نے اپنی جو بنیاد تھی، جو ہماری جسے کہنا چاہیے اصل اروما تھا ہمارا اسلامک معاشرے کا، ہمارے پاس مثالیں کس کی ہوتی ہیں؟ ہم UK کی مثال دیتے ہیں، ہم USA کی مثال، کیوں اتنی اخلاقی گراوٹ پہ ہم کیوں آ گئے کہ جی اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کے مسلمان بچے ہمارے سے بہتر ہیں، ان کا قرآن پاک کا تلفظ، ان کا ادائیہ وہ بہتر ہے، ہمارے دین کا جو نالج ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک اگر ہے تو اس کو جتنا اونچا رکھا جا سکتا ہے اس کو رکھ دیا جائے۔ یہ بیڈ بک ہوا کرتی تھی، یہ بک مارک رکھا جاتا تھا کہ آج 2 لفظ پڑھ لیے، 2 ورقے پڑھ لیے تو آگے۔ اور ایک سب سے زیادہ جس چیز کی تکلیف ہے، ہمیں نماز کا بھی ترجمہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بچوں نے رٹے لگائے ہوئے، وہ پورے عالم کا رب ہے اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب ہم اس میں عالم کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر دیا، جو مسلمان ہے وہ میرا کلوز ہے، جو کرسچن ہے اس کو تھوڑا سا دور کر دیا جائے۔ میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا تھا، میں کسی صورت بھی کشمیر کے ظلم کے حوالے سے کسی صورت میں کہتی ہوں کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس ظلم کو کنڈیم کرے بغیر نہیں رہ سکتا جو کشمیر میں تباہی پھیلی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ لیکن اگر وہاں پہ کرونا سے اموات ہو رہی ہیں انڈیا میں، تکلیف ہے، یہ دکھ ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسان مر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہم انہیں ضرور کہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے ضرور کنڈیم کریں۔ آپ نے کہا کہ دکھ تو ہے کہ وہاں پہ جو نا لوگ مر رہے ہیں، لیکن جب کشمیر پہ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، جب کشمیر میں بچیوں کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا یہ دکھ، جب وہاں پہ بچیوں سے عصمت دری بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا جو آپ تک نہیں پہنچی، سنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ تک نہیں پہنچی، سب تک پہنچی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وقت سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ تھے؟ کروڑوں لوگ تھے، ٹاپ ٹرینڈ تھے، میرا خیال آپ شاید ٹویٹر میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹاپ ٹرینڈ تھا اس وقت۔ نہیں میرے بھائی، ایک سیکنڈ، کوئی بھی یہاں پہ یہ نہ ہے کہے کہ وہ کشمیر کا کتنا بڑا علم ہے۔ ہر انسان سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہوئے اتنا ہی دکھ محسوس کر سکتا ہے کشمیریوں کا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور انڈیا میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ اس پہ دکھ ہے، اس آدمی کو پکڑا جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کشمیر کا بہت بڑا کوئی وہ ہے۔ ہم سے زیادہ دکھ کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم لوگ مائیگریٹڈ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بات آج بالکل ٹھیک ہے۔ اب بات کر رہے ہیں، آج تقریب میں مہمان پہ بات کر رہے ہیں، مہمان کی تکریم پہ بات کی جا رہی ہے کہ مہمان جو ہے رحمت خداوندی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔
کون اس کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کسی کے پاس پیرامیٹرز نہیں ہے, اللہ کی ذات جانتی ہے. اور ہمارے پاس موجود ہیں الیاس صاحب elan.com سے ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ان سے آج استفادہ حاصل کریں گے. یہ آئے ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سر کم جن کا بجٹ ہے, کم آمدنی کے لوگ ہیں, ان کی بھی خواہش ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے, اپنی چھت ان کو مل جائے, اور ان کے لیے کوئی ایسے گھر جو انسٹالمنٹ میں ملتے ہوں, آپ کیا رہنمائی کریں گے اس حوالے سے؟ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ ہم نے اس چیز کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے لانچ بھی کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس وقت بڑی اچھی ویسینٹی میں, لوکیشن بھی اچھی ہے. 500 گھر جو ہیں وہ ایسے فیملیز کو دے رہے ہیں جو کہ جن کا لو بجٹ ہوتا ہے. زبردست, بہترین. اور دے بھی رہے ہیں انسٹالرز میں. اچھا زبردست سر. اور ان کو یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ پہلے آپ چابی لیں اور اس کے بعد قسطیں دیں. بہت خوب. تو وہ جتنا ان کا بجٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں, اپنا قسطیں دے رہے ہیں, اس کی رینٹل, جی جی, رینٹ پہ رہ رہے ہیں, تو اتنی ان کی انسٹالمنٹ بنائی جاتی ہے. صحیح ہے. یہ کس جگہ پہ ہے؟ تو یہ شرپور روڈ پہ ہیں. صحیح. تو elan.com مارکیٹنگ کر رہے ہیں ان کی. بہترین. اور یہ 500 گھر ہیں فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آپشن بڑا ہے, خوش آئند ہے جی لوگوں کے لیے, اور بہت ریزنیبل پرائس ہے. بہترین. 35 لاکھ میں. بہترین بہترین. اچھا 35 لاکھ میں سر کتنا مطلب وہ لینڈ پراپرٹی سائز کا جو ہے جی وہ 2.5 مرلہ ہے. اچھا 2.5 مرلہ. جی ہاں. صحیح. مکمل یہ ایک گھر ہے. ایڈوانس کتنے ہیں پہلے؟ دیکھیں جی, قبضہ لینے کی صورت میں جس نے آ کے قسطیں دینی ہے وہ 5 سے 7 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ریزنیبل ہے. اور جو نہیں بھی دے سکتا اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا حاجی حنیف صاحب تشریف فرما ہیں. سر آپ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے آپ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نئی جماعت آئی جو صاحب اقتدار بھی ہے, ان کا نعرہ بھی بڑا, آپ کیا آپ کمپیریزن کرتے ہیں پچھلی حکومت اور اب کی حکومت میں, کیا فرق دیکھتے ہیں, کیا محرومیاں ہیں, کیا فقدان ہیں, اور یہ کیسا رمضان ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ نہیں جائیں گے. نہیں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس میں جناب, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں. اچھا چلے, بات یہ ہے کہ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میں خود بھی ایک پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا, معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, اگر میں کسی بھی بھائی کو میری بات بری لگے, مگر اچھی بات کو برا منانا بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے, بالکل صحیح. ہمارے پاکستان میں جتنے بھی حکمران آج تک آئے ہیں, کوئی اس گھر کا مالک نہیں آیا. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, سب کرایہ دار آئے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم آج آئے ہیں, جس دن وہ آتے ہیں اسی دن اس کی کرسی کو کھینچا جاتا ہے. وہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ڈیلیور نہیں کر سکتے. صحیح. اور بات یہ ہے کہ میں اپنے ان حکمران بھائیوں کو, سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. مجھے پتا میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک وہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی جگہ پر ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. جب یہ بات ہمارے حکمرانوں میں آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ دور وہی اسی جگہ پر چلے جائے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, کسی بھی جماعت سے آئے ہیں, انہوں نے صرف اپنے لیے کیا ہے, اپنے لیے سوچا ہے, قوم کے لیے نہیں کیا. ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا حساب ہے. حساب ہے. کوئی آدمی حساب سے بالا تر نہیں ہے. بے شک. جتنے بڑے وسائل اللہ رب العالمین کسی انسان کو دیتا ہے, اس کو اتنا بڑا حساب بھی ہوتا ہے. حساب بھی سخت ہے. اس لیے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ کیا کیا چیز کی عنایت کی ہے, اور میں نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے. اور یہی بات حکمرانوں کے لیے ہے کہ حکمرانوں, آپ نے بھی ایک دن اس چیز کا حساب دینا ہے. وہ دور واپس کیسے آئے گا؟ اس وقت وہ دور واپس آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے, اپنی اصلاح ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے اس کا حساب اللہ رب دینا ہے, تب جا کے یہ معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. مگر صاحب اب ہم تو سکون کی بات کریں, بھی حکمرانوں کو چاہیے عوام کے لیے سکون کے مواقع میسر کریں. تو حکمران تو خود کہتے ہیں سکون قبر میں, تو یہ تو زندہ قوم کو قبر دکھا رہے ہیں. علامہ صاحب گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال آپ سے, کہ ہم دیکھتے ہیں مہمان نوازی کے حوالے سے, جس سے ہمیں کام پڑ جائے, کوئی مطلب نکلوانا ہو ہمیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے بڑا بہترین کھانے کا اہتمام کریں گے, اس کو گھر بھی انوائٹ کریں, فیملی سے ملوائیں گے. ہمیں مطلب ہوتا ہے نا اس سے, کہ ہمیں اس سے کوئی کام ہے.
پہلے یہ ہوتا تھا کوئی مہمان اگر ایک بھی آیا پوری فیملی اس کی دلجوئی میں لگ جاتی تھی اس کو ملنا, جس طرح مستنزیرہ نے کہا کہ پورے گھر والے اس کو جو ہے نا مل رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اب یہ کون سا ٹرینڈ آ گیا کہ مطلب ہے تو اس کے لیے گھر بھی بلا رہے ہیں, اس کو کھانے بھی کھلا کے, مطلب نہیں ہے تو اس کو دروازے سے بھیج دینا, یار میں مصروف ہوں یا آج ٹائم نہیں ہے, تو پھر صحیح. اصل میں تحبیب صاحب پہلے مہمان جو آتے تھے نا پہلے پوچھتے تھے خالہ جی کدھر ہے, ماسی کدھر ہے, تائی کتھے ہے, چاچا کتھے ہے, تایا کتھے ہے, پھپھڑ کتھے. آندے پوچھتے تھے جڑے رشتے نظر نہیں سی آندے, ہن آندے پوچھتے ہیں لپی والا چارجر کتھے, سوچ کتھے, میں لا لواں پہلے موبائل بیٹری لو ہے. ہمارے وہ مہمان بھی نہیں رہے, وہ جو پہلے مہمان آتے تھے وہ کچھ لے کر آتے تھے اور ان کے پاس جو بچے بیٹھتے تھے وہ ان کے بچوں کو پوچھتے تھے آپ کو کیا آتا, آپ کو کیا آتا. وہ بچے کچھ نہ کچھ, یہ جیسے سسٹر بتا رہی تھی کہ قرآن یاد ہوتا تھا, سورتیں یاد ہوتی تھی, دعائیں یاد ہوتی تھی, وہ بچے سناتے ہیں. ہمارے مولوی گھروں کے میں بچے تو وہ کوئی بھی مہمان آئے تو ہم بلاتے ہیں یہ اپنے بھتیجے سے سنے آیت الکرسی سنے, تو جب وہ سنتے ہیں تو خوش ہو کے کوئی نہ کوئی انعام بھی دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کے سامنے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو گھر میں پڑا ہے اس اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی مہمان نوازی کریں, اور مہمانوں کو چاہیے کہ آتے اپنے قصے نہ شروع کریں, پہلے ان لوگوں کا پوچھیں جو گھر میں موجود نہیں ہے, تاکہ ان کا احساس ہو کہ اس کی نظر میں وہ بھی موجود ہے جو نہیں ہے, یہ ملنے آئے ہیں. تو پہلے نمبر تو ہمیں مہمان نوازی کے زمرے میں سب سے پہلے یہ چیز لانی چاہیے, جو گھر میں چیزیں موجود ہیں اس سے اضافی کوئی باہر سے چیز لانی چاہیے جو ہماری حیثیت سے زیادہ ہو, تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ میری عزت افزائی کر رہے ہیں. مگر اب چونکہ ہوتا کیا ہے, اب دماد ہی گھر میں مہمان آ جائے تو یہ بڑا وی آئی پی مہمان ہوتا ہے. اب سسوں نے بھی کیٹیگری بنا لی ہے, تگڑا جوائی آیا تے تکا بوٹی, ملائی بوٹی, شوارما, برگر, باربی کیو تے مار کی تے جے ماڑا جوائی ہے تے ساڈا جوائی بڑا چنگا, گوبھی بھی کھا لیندا ہے, مسر بھی کھا لیندا ہے, دال بھی کھا لیندا ہے, جو پکا ہوئے کھا لیندا ہے. یہ تقسیم ہمیں ختم کرنی چاہیے. بیٹی غریب ہو, میرے ساتھ تو بڑا اچھا آتا ہے, میں کو مارا میرا چار میرے ساتھ تو اچھا آتا ہے. میں آپ جب جاتے ہیں تو لے کے بھی جاتے ہیں, اس لیے اچھا یہ میں سے بات آ ان کے سامان ہوتے ہیں, پیر سے کھولتے ہیں دروازہ, اتنا سامان ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کی آؤ بھگت بھی اسی حساب سے. یہ نہیں بتایا آپ نے, آپ دیکھیں وہ تگڑا جوائی جب آتا ہے نا تو ہاتھ پھر تانوں پتا ہے کالا کنو سے تے چتری والے کیلے تے مال خربوزے تے مال جناب اعلی تے ملائی بوٹی تے شاپر بھرے ہوندے نے, مٹھائیاں دے ایسے جوائی تو میں نے بھی لگدا ساس دوروں میں پیالی ماں شکرے جائے بسم اللہ مینوں میرا خواب آیا, میرا پتر آیا, خواب تے شاپر دے آئے ماڑی جوائی بڑی یہ تو بات نہ کریں, کیونکہ اس طرح تو وہ جو ساسیں ہیں وہ تو اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں, لیکن یہ کرنا چاہیے کہ غریب جوائی جو غریب آئے اس کے لیے بھی بسم اللہ کرے, اس کو تو مطلب سے جوڑ رہے ہیں. خواب آیا اور تگڑے جوائی واسطے بھی کہے تو پھر کام سیدھا ہے, تسی ایک جیسا رکھیا جے کام سیدھا رہے. اچھا چلیں اس پہ آپ, اگر ہم ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک کو ہم کچھ دین کے لحاظ سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی کس طرح تکریم کرتے تھے, مہمانوں کی کس طرح خاطرمداری کرتے تھے, اس حوالے سے اگر کچھ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے شیئر کریں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو پہلے آپ اپنے گھر لے جاتے تھے. مسجد نبوی میں آتا تھا تو ایک مہمان آپ کے گھر میں آیا تو آپ نے اس کو بہت کھلایا, اور جتنا بھی اس نے کھایا, رات چونکہ اس کو بستر بھی دیا سب کچھ, تو اس نے جو ہے نا اس کا پیٹ خراب ہوا تو اسی بستر پہ جو ہے نا اس نے وہ گندگی کر دی, اور پھر جب چلے گیا تو اس کا ایک تویز رہ گیا تھا دیوار کے ساتھ لٹکا, تو اس نے کہا یہ شرمندگی بڑی ہے کہ میں ان کے گھر کا بستر بھی خراب کر آیا ہوں, آتے ہوئے بتایا بھی نہیں, اور پھر میرا وہ تویز بھی ضروری ہے. تو اس نے وہ دیوار سے لینے کے لیے پھر دروازہ کھڑکایا, تو آتے دیکھتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کا بستر اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں, اور دھوتے دیکھا تو اس کے دل کی میل تو وہاں ہی اتر گئی. تو وہ تویز کہنے لگا جی میرا رہ گیا تو وہ میں نے لینا ہے. تو آپ نے بڑی محبت سے مسکرا کر اس کو کہا کہ وہ سامنے لٹکا ہوا ہے, آپ کی امانت ہے, آپ لے جائیں. تو اس کے دل میں اتنا اثر ہوا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ بہترین تخلیق ہے, اور انک لعلی خلق عظیم, اللہ نے اپنے محبوب کا پوری دنیا سے بڑھ کے خلق عظیم کا مالک بنایا. تو آپ نے اتنا اخلاق پیش کیا کہ مہمان کے سامنے اپنے پیشانی پہ سلوٹیں بھی نہیں ڈالی اور غصہ بھی نہیں کیا. تو وہ اسی چیز سے متاثر ہو کر اس مہمان نوازی سے اور اس محبت سے آپ کے حسن سلوک سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. اچھا ساتھ کہا جاتا ہے کہ 3 دن مہمان پھر بلائے جان,
تو مہمان کتنے دن شرعی طور پہ بات کی جائے، اگر دینی لحاظ سے بات، کتنے دن مہمان جو کسی گھر میں قیام کر سکتا ہے بطور مہمان، یہ بتا دیجیے؟ شرعی لحاظ سے دیکھیں نماز کے بارے میں جو مسئلہ آیا کہ مہمان 3 دن اپنی سفری نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کل میرا کام ہو جائے گا تو وہ رہ لے، وہ سفری نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کام نہیں ہوا تو پھر اگلے دن کے لیے رہ سکتا ہے۔ 19 دن تک انہوں نے جو رخصت لکھی ہے، مگر 3 دن تک جو ہے وہ مہمان اس گھر میں آئے تو اس کی مہمان نوازی اور اس کی قصر نماز ہے۔ مہمان ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ وہ آ کے آپ پہ آرڈر چلانا شروع کر دیتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جی یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ حسیت دیکھ کر کرتے بندہ ماسی کر جاوے تو بندہ کہہ دیندہ مینل تائے کر جاوے چاچے کر جائے تیبی صاحب جیسے آپ کا کوئی میں ہی ہونتا ہوں مینل کئی جمع تیبی صاحب ہے منگاؤ تاڑا رمضان ماشاءاللہ چنگا لگا ہے منگاؤ تو پھر بندہ حسیت دیکھ کے کر لیندہ۔ اچھا تنزیلہ صاحبہ ابھی جیسے طیبی صاحب نے بھی بات کی کہ مطلب کوئی مہمان ہم لوگ خاطر میں داری یا آؤ بھگت تب کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے۔ اب یہ مطلب پرستی والا اور یہ والا رجحان بہت زیادہ آ گیا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی کام ہے یا مطلب ہے تو ہم اس کی خاطر میں دارت زیادہ کرتے ہیں، کام نہیں ہے تو بس ہم تھوڑے سے پانی پہ یا شربت پیٹر کھانے کی کوشش پھر آپ کرتے کو ہیں۔ اس کا رزلٹ بھی عائشہ آپ کی نیت کے حساب سے ملے گا، وہ مہمان نوازی کا آپ کو ثواب نہیں مل رہا۔ پھر میں آپ سے ایک چھوٹا سا ذکر کروں کہ جب میزان لگے گا عدل کا، حاجی صاحب اپنے حج اٹھا کے لے آئیں گے، میرے جیسے کوئی چیریٹی اٹھا لائیں گے، یہ بھی کہہ دیں گے ہمارے گھر بڑے اچھے ہم نے غریبوں کو دیے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نمازیں پیش کر دیں گے، آپ بھی اپنے کچھ نہ کچھ اعمال لے کے آئیں گے، تو اس وقت حکم ربی ہوگا کہ اخلاق سے تولنا شروع کرو۔ صحیح۔ تو جس کا اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی حج نماز یہ جس طرح کی نمازیں ہم آج کل پڑھتے ہیں یہ ٹکرے ہیں، یہ سجدے نہیں ہیں، یہ ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے واپس۔ تو یہ آپ کی نیت پہ، اگر آپ نے 3 دن کسی کو مہمان سمجھ کے اس کی خاطرداری کی ہے تو پھر آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ کو اس کا وہی اجر ملے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک خاتون کی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور دونوں کافی اونچی آواز سے لڑ رہے تھے کہ باہر مہمان آ گیا۔ ان صاحب نے کہا کہ میں ذرا باہر ان کی بات سناؤں، وہ صاحب اندر آ کے بیٹھ گئے، اب کھانے کا ٹائم تھا، میاں نے اندر آ کے بیوی سے کہا کہ بھئی کھانا 2 افراد کا باہر بنا دو۔ اس نے کہا بھی مجھ سے لڑ رہے تھے اب میں کیوں کھانا بناؤں، جاؤ اس کو جہاں سے مرضی کھلاؤ۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، وہ ساتھ والے گھر گیا اپنے ہمسائے میں، ان کو صاحب کو بولا کہ میں آپ کو سامان لا دوں تو آپ کی بیگم کھانا بنا دیں گی، میری بیگم کی طبیعت خراب ہے اور اچانک مہمان آ گئے۔ اس نے کہا لے آئیں کوئی بات نہیں ہم پکا دیتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ وہ خاتون اٹھ کے جب اپنے کچن میں باورچی خانے کی طرف گئیں تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ ان کے گھر کے آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکال کے کسی لفافے میں ڈال رہے ہیں کسی چیز میں۔ وہ گھبرا گئی کہ آدمی کون ہے، تو جیسے ایک دم ان نون کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ گھبرا گئی، اس نے کہا آپ کون ہیں کیا کریں؟ اس نے کہا بیٹے تم نے تو کھانا نہیں پکانا تھا نا، تو تمہارے حصے کا مہمان کا رزق میں ساتھ والوں کے گھر دینے جا رہا ہوں۔ سبحان۔ وہ عورت الٹے پیر واپس بھاگی، اپنے شوہر کو کہا آپ نے کھانا پکانے کو کس کو کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہمسایوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پکا دو، تمہارا تو موڈ خراب تھا۔ اس نے کہا فوراً واپس لے کے آئیں، ہمارے گھر کی ساری برکت کوئی سمیٹ کے ادھر لے جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں بالکل، یہ بے شک فرضی بنائے گئے واقعات ہوں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو مورل اور ایتھکس کی سٹوریز دینا چھوڑ دی ہیں، یہ ہم آپ نے ان کو بالکل بتانا چھوڑ دیا ہے کہ بیٹا اس چیز کی کیا اہمیت ہے۔ 3 دن مہمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک آپ ان کو ایک مہمان کی طرح ٹریٹ کریں، اور اگر چوتھا 5واں دن ان کا آپ کے ساتھ ہے تو پھر اس کو گھر کی روٹین میں سمجھیں، پھر آپ کو ان کے لیے خاطر کرنے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں پکا ہے دال روٹی آپ اس میں ان کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، مطلب 3 دن کے لیے آپ کو اس مہمان کی ایکسٹرا خاطر کرنے کا کہا گیا۔ ہم لوگ ہر طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں، احادیث بھی سنا لیتے ہیں، بہت کچھ اس طرح، سم ٹائمز ہم فرضی بھی لوگ بول جاتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کو ایک دفعہ بچوں کو یاد ڈالیں کہ ری چیک کریں، قرآن پاک کی جو آیات کوٹ کی جاتی ہیں ان کو چیک کریں، ان کے جو ترجمے بتائے جاتے ہیں ان کو چیک کریں۔ اب تو ہر چیز آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ، ہاتھ میں گیجٹس میں ہر چیز اویلیبل ہے۔ احادیث کو بھی ری چیک کریں کہ آپ کیا سن رہے ہیں، لوگوں سے کیا پڑھ رہے ہیں، تو آیا اس کی اتھینٹیکیشن کتنی ہے، کیونکہ گوگل پہ وہ جیسے طیبی صاحب آپ بھی اس دن بات کرے تھے کہ گوگل پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، خاص طور پہ احادیث کے معاملے میں اور اس طرح دینی جو معاملات اتھینٹک ویب سائٹس ہیں، جو اسلامک ویب سائٹس ہیں، رجسٹرڈ کیا ہے وہ تو گوگل نے وہی بتانا، جو اسلامک ویب سائٹس ہیں نا، جو آپ کو پتہ ہے کہ پراپر جہاں پہ صحیح، ادھر سے بے شک معلومات لیں بچے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں،
घर में बच्चों के साथ खुद टाइम गुजारें। हम एक वक्त का मील अपने बच्चों के साथ नहीं खाते, एक टाइम का, हर बच्चे का नाश्ते का टाइम अलग है। ट्रेंड हमारा चल पड़ा है कि हमने ना आप होम डिलीवरी मंगवा लेनी, होम डिलीवरी ऑर्डर कर देना है, घर के अंदर नंबर अच्छा, आई साहब की एक बात जरूरी है, मैं करना चाहता हूँ। आई साहब ने बोला था और सिस्टर भी ये ज्यादा जोर दे रही है कि बच्चों को दीन की तरफ लाना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने नाजरीन के लिए ये बात पहचाना ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो उनको कुरान का तर्जमा आता हो, हदीस का तर्जमा आता हो, तो वो कहाँ से लेंगे? स्कूल में तो उनको सिर्फ एक उस्ताद रखा हुआ दुआएं याद कराता है, नमाज याद कराता है और बस वो पीरियड ख़त्म हो जाता है 20-25 मिनट का। हमें चाहिए कि प्रॉपर तरीके से एक मदरसे में दाखिल कराएं। जैसे ये पाकिस्तान में जितने बड़े मदारस हैं उनमें स्कूल की तलीम भी मिल रही है और दीन की तलीम भी मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हदीस रसूल का तर्जुमा जाने, कुरान मजीद पढ़ें, हदीस पाक जाने, तो आपको चाहिए कि ऐसे मदरसे का आप जो है ना इंतखाब करें कि जिसमें स्कूल की तलीम भी हो और दुनियावी तलीम भी हो। मैं तो चाहूँगी, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं तो ये चाहूँगी कि मदरसों में भी जो है जनरल तालीम जो है वो भी पहुँचे, उनके पास कंप्यूटर्स भी पहुँचे। हमारे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो घर में मुर्दा है उसको नहलाने के लिए किसी को स्पेशल बुलाया जाए, नमाज जनाजा के लिए किसी को बुलाया जाए, या अब ये हो गया है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपके अपने बच्चों को आनी चाहिए सारी चीजें, आपको किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए। तो आपको ऑटोमेटिकली देखें ना, ये हमारा पिछले 30-35 साल का जो निसाब तालीम जो कुछ भी रहा है आप सबके सामने है, जो कुछ भी था खत्म है। हमने अपने बचपन में बेशक पढ़ा है, हमने सब कुछ पढ़ा है, अब वो चीजें नहीं हैं। आपको मतलब छोटी छोटी आयात के तर्जुमे बच्चों को बचपन से आने चाहिए, बचपन से। और नमाज जनाजा हमारा तो ये मदीने की रियासत से मुतालबा है। अब तो ये पाकिस्तान में ये स्लोगन चल रहा है मदीने की रियासत के, पाकिस्तान में इस्लामियात पे इख्तियारी लफ्ज खत्म करें, इस्लामियात पे लाजमी लफ्ज लिखें कि पाकिस्तान में जो भी बच्चा स्कूल में दाखिल होगा वो मुसलमान है तो उसके लिए इस्लामियात लाजमी है। ये इख्तियारी वाला लफ्ज ही नहीं उस पे आना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं जाना चाहती, लेकिन जनरली मैं जो चीजें देख रही हूँ इस वक्त तक जो भी हुकूमत कर रही है, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई भी चीज ऐसी है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई गलत काम की तरफ जा रहे हैं, बल्कि बेहतर से बेहतर ही किया जा रहा है। जिस तरह से मुसाफिर खाने खोले जा रहे हैं, जिस तरह से दस्तरखान चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े इदारे जुड़ते चले जा रहे हैं, पॉलिटिक्स की तरफ ये सब, ये फिर वही बात आ जाती है। आप अपनी नीयत की तरफ देखें कि अगर मैं इस वक्त किसी का हाजी साहब बैठे हैं, मैं इनकी हुकूमत को किसी हवाले से क्रिटिसाइज करूं तो क्या बनता है मेरा? कुछ अच्छे काम उन्होंने भी यकीनन किए होंगे। अभी एक ब्रेक का टाइम है, एक अच्छी चीज को पॉजिटिव गेस्चर में दें तो वो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। अभी एक ब्रेक का जी बिल्कुल ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं अफ्तार की नशरियात। रमज़ान रंग मज़ीद रंगों ने ज्वाइन किया में हमारा एक सेगमेंट होता है आज के वज़ाइफ। उस सेगमेंट का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई भी आप वज़ाइफ करते हैं तो किसी से पूछ के कर लेना चाहिए, बगैर परमिशन के कोई भी वजीफ़ा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के इसमें ग्रामी से जो है अपनी मुश्किलात का हल तलाश कीजिए, रहमान से अपना नाता जोड़िए। शैतान बड़ा नहीं है, रहमान बड़ा है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए, दुरूद पाक पढ़ें तो यकीन जाने मुश्किलात का तो आपका 50% तो वैसे ही खात्मा हो जाता है। फिर इंसान का अपना यकीन है और जब उस ज़ाते वाला पर यकीन कर लेंगे फिर आप कहें सारी मुश्किलों से अल्लाह आपकी जान छुड़ा देगा। हम जब किसी और पर जो है ना यकीन कर बैठते हैं या किसी और को जब अपना मदावा समझते हैं या किसी और से हम कोई बात करते हैं फिर हम वहाँ परेशान होते हैं। हम क्योंकि वसीले के कायल हैं, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद मांगते हैं, तो हमारा ईमान है कि जब भी हम नाम खुदा लेते हैं, जब सरकार का नाम लेते हैं, अली और नबी का जिक्र करते हैं तो मुश्किलात टल जाती हैं। जाफी साहब साथ हैं हमारे, खुशामदीद कहेंगे आज के सेगमेंट में, आज के वज़ाइफ में। आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। अच्छा, आज हमारे देखने वालों को आप जो है वो कौन से अल्लाह के इसमें ग्रामी बता रहे हैं ताकि उनकी रहनुमाई हो सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वसाइफ के हवाले से आपको आज या समीओं का बताएंगे, ए सुनने वाले। अल्लाह पाक का नाम है या समीओ। आप अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, जायज़ तमन्ना के लिए आप नमाज चाश्त के बाद, ठीक है, 585 मरतबा इसका विर्द करें। या समीओ पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, ठीक है, और 3 दिन ये तसलसल के साथ कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के नाम के मुताबिक, जिस तरह मालिक का नाम सुनने वाला है, या समीओ ए सुनने वाले,
इसी तरह मालिक बहुत जल्द सुन लेता है। हाजत का जायज़ और हक होना ज़रूरी है। सही। इसके साथ साथ पहले भी बता चुका हूँ कि नमाज जो है, नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज के बगैर कोई भी आप अमल करते हैं तो उसमें कोई ताकत नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमने अमल किया है लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली, तो कम अज़ कम हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आया हम इस काबिल हैं कि ये हम अमल कर सकते हैं या ये अमल करें, या इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं, इसकी ज़कात दे रहे हैं हम, इसके जो मौकलात हैं उनके खुराक दे रहे हैं, इसमें जो जो है वो क्लियर कर रहे हैं। अगर तो आप कर रहे हो तो फिर कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि आपका काम रुक जाए। इसके क्या मतलब, अगर कोई ज़कात या सदका देना चाहे तो इसका क्या होगा? या समी हो तो ये तो मैं पहले भी आपको वादे कर चुका हूँ कि ये तो अल्लाह पाक के नाम है। इसमें जमाली है ये? इनका आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो ज़कात होती है जो आपने कोई अमल करना है, यानी आपकी कोई ऐसी जरूरत है, हाजत है, या आप किसी चीज को जेर करना चाह रहे हो, या आप पे कोई ऐसा इल्म है, बंदिश है, किसी ने रुकावट बना दी है, कारोबारी है, दुनियावी है, उसके लिए फिर होता है। तो जिस किस्म का अमल होगा उसके मुताबिक उसकी ज़कात होगी। अच्छा, यानी कि हर अमल एक ही है। कुछ अमलियात होते हैं उनको कहा जाता है कि ठंडे हैं, हाँ। उनका मसला नहीं होता, आपकी बॉडी पे भी असर नहीं होता। कुछ जलाली भी होते हैं, उनका कहते हैं कि वो आपके अपनी जात पे भी उसका असर हो सकता है। इस हवाले से भी जरा क्लियर। इसमें तरक जमाली और तरक जलाली होता है। जमाली होता है जो दुनियावी लेवल पे, जलाली जो होता है हर वो चीज जो इंसान को इस्लाम के दायरे से थोड़ा सा भी हटाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह आप चल रहे हैं तो आपके सामने कोई लेडीज आ गई है, आप उसके ऊपर आंख भी उठाएंगे, वो भी आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाएगा। मतलब वो नियत का बीच में असर आ गया, नियत का असर होगा तभी नजर उस पर रुकेगी, ठहरेगी। तो उसमें यह है कि तर्क जमाली बहुत सख्त है, जो तरक जलाली सख्त है, तरक जमाली जो है वो चल जाता है। सही है। तरक जलाली में इंसान पे अपने ऊपर काफी सारे परेशानियां भी लाहक हो जाती हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक से अपनी जान से भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ साथ अगर जफर साहब रब्ता कर सकते हैं, करना चाहते हैं, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। साथ आप जो इनका रब्ता 24/7 का फोन ऑन है, आप इनको कॉल करें, रहनुमाई ले सकते हैं और अपना मसला इनको बयान कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई इंशाल्लाह हम लेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनो दुनिया मदीने में है। सरवर दो जहां
سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں کہ اب میرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں